بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر ناہید عالمز میڈیکل اینڈ گائنی گائیڈ پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں میرا یوٹیوب چینل آپ سب کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہا ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم بات کریں گے خواتین میں ہارٹ اٹیک کی علامات پر، جو کہ خواتین میں کم شدت اور تھوڑے مختلف طریقے سے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ہارٹ اٹیک کا سنتے ہی ہر کسی کے ذہن میں وہ سین آ جاتا ہے جو اکثر اوقات ہمارے ہاں ڈراموں اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ اچانک سے دل میں درد اٹھا اور دل پہ ہاتھ رکھتے ہی چند منٹ میں موت واقع ہو گئی۔ ایسا ہوتا ضرور ہے، مگر ایسا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک اتنا اچانک سے ہو، خاص طور پر خواتین میں۔ خواتین میں اکثر اوقات اس کی علامات کچھ عرصہ پہلے سے چل رہی ہوتی ہیں، مگر ان کو روٹین کی تھکاوٹ، سانس کا انفیکشن یا معدے کا معمولی درد سمجھ کر عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ خواتین ایک ہارمون ایسٹروجن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے کافی حد تک محفوظ ہیں، خاص طور پر 60 سال سے پہلے، لیکن آج کل اکثر اوقات آپ نے خواتین میں بھی ہارٹ اٹیک کا سنا ہوگا، وہ بھی 40 سال تک کی عمر کی خواتین میں۔ اصل میں پہلے اگر خواتین میں ایسا ہوتا بھی تھا تو وہ لیب اور ڈاکٹرز کی زیادہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح طور پر تشخیص نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ خواتین میں ضروری نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک کی ٹپیکل علامات ظاہر ہوں، اس لیے ان کی اچانک موت کو ہارٹ اٹیک سے منسوب نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اس دہائی میں خواتین میں ہارٹ اٹیک کے بہت سے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ خواتین میں ہارٹ اٹیک کی عموماً علامات کیا ہوتی ہیں۔ خواتین میں ہارٹ اٹیک سے کافی دن یا ایون مہینوں پہلے سے ہی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں اوورآل جلدی تھکاوٹ ہو جانا، کندھوں میں تھکاوٹ یا بوجھ کا احساس، ایک یا دونوں بازوؤں میں تھوڑا بہت درد ہونا یا بہت تھکاوٹ محسوس ہونا، کمر سے اوپر اپر بیک میں درد ہونا، گردن میں درد محسوس ہونا، جبڑے میں درد کا احساس، معدے کی جگہ ہلکا پھلکا درد یا ڈسکمفرٹ ہونا، سانس میں جکڑن، سانس میں دشواری یا سینے میں انیزینس، ہلکا پھلکا پسینہ آنا، گھبراہٹ ہونا یا الٹی آنا یا نیند کا نہ آنا۔ کبھی کبھار خواتین کو بھی صحیح سینے میں درد ہو سکتا ہے، جو کہ ایک یا دونوں بازوؤں میں جاتا ہے یا پیچھے اپر بیک پر، اور آہستہ آہستہ درد شدت اختیار کرتا جاتا ہے اور کسی درد کی گولی سے بھی یہ درد ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ اکثر اوقات ان تمام علامات کو ہلکا پھلکا لیا جاتا ہے کہ شاید یہ کام کاج کی وجہ سے تھکان یا کھانے پینے کی وجہ سے معدے میں درد ہے یا پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، جو کہ آرام کرنے سے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہارٹ اٹیک کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس سے اچانک موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بدقسمتی سے کووڈ کے اس دور میں تو اکثر ان علامات یا سینے کے درد کو کووڈ سے منسوب کر لیا جاتا ہے، اور کووڈ انفیکشن سمجھ کر ہسپتال چیک اپ کے لیے جانے کے بجائے خود کو دوسرے سے الگ تھلگ کر لیا جاتا ہے، یعنی قرنطینہ، جس وجہ سے ہارٹ اٹیک اور شدت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے اپنے فورم سے آج اس ویڈیو کے ذریعے میرا تمام لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ سب لوگ، خاص طور پر خواتین، اپنی ان علامات کو معمولی نہ سمجھیں اور مسلسل ایسا رہنے کی صورت میں ضرور ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ بروقت تشخیص اور علاج ممکن ہو پائے۔ اگر چیک اپ پر یہ علامات دل کی وجہ سے نہ بھی ثابت ہوں تو یہ اور اچھی بات ہوگی، لیکن کم از کم ان کی وجہ تو معلوم ہو جائے گی اور علاج بھی ہو جائے گا۔ اس لیے چیک اپ میں دیر نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر ایسا دل کی وجہ سے ہو رہا ہے تو دیر سے تشخیص کی وجہ سے دل کا بہت نقصان ہو سکتا ہے اور بات بائی پاس سرجری یا اچانک موت تک بھی آن پہنچتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں انجائنا کے درد اور ہارٹ اٹیک میں کیا فرق ہے۔ انجائنا سینے میں کبھی کبھار ہلکے پھلکے درد کا احساس یا سینے میں جکڑن ہے، جو بھاری کام یا بھاگ دوڑ پر زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ایسا اصل میں دل کے کسی حصے کو وقتی طور پر آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، جو تھوڑی دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک علامت یا انڈیکیشن ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ دل کی کوئی شریان بند ہو رہی ہے۔ بہرحال انجائنا میں دل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس میں عموماً
ECG بھی بالکل ٹھیک آتی ہے اور دل کے ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوتے، جبکہ ہارٹ اٹیک ایک ایمرجنسی ہے جس میں بروقت علاج بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسا اکثر ہارٹ کے کسی حصے کو مستقل طور پر آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہاں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے اور دل کو نقصان پہنچتا ہے، جو کسی صورت بھی بعد میں ٹھیک یعنی ریورس نہیں ہو سکتا۔ ایسا عموماً دل کی کسی شریان کے مستقل بند ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے درد بھی بہت شدید ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک میں دل کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے عموماً ECG بھی خراب ہو سکتی ہے، مگر ایسا ضروری نہیں ہے، مگر دل کے ٹیسٹ ضرور خراب آتے ہیں، جو کہ اصل میں دل کے ڈیمیجڈ حصے سے توڑ پھوڑ کے نتیجے میں بڑھتے ہیں، یعنی دل کے نقصان شدہ حصے سے کچھ انزائمز نکل کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں، جو کہ نارمل حالات میں خون میں نہیں پائے جاتے۔ اس طرح ہارٹ اٹیک کی تشخیص ہوتی ہے اور خون میں انزائمز کی موجودگی کی شدت ہارٹ اٹیک کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ہارٹ اٹیک کی تشخیص ECG سے نہیں بلکہ خون کے ان ٹیسٹوں سے ہوتی ہے، جب دل کے انزائمز دل کو نقصان پہنچنے کی صورت میں خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دل کا الٹرا ساؤنڈ یعنی ایکو کارڈیوگرافی بھی کروائی جاتی ہے، جو کہ ہمیں دل کے نارمل فنکشن اور خرابی کا بتاتا ہے اور دل کس حد تک کام کر رہا ہے یہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ ECG، ایکو، اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی اور سٹنٹس پر ہم کسی اور ویڈیو میں تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے پازیٹیو کامنٹس ضرور دیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔